قرآن مجید میں ایک بہت ہی کمال کی، ایک بہت ہی ایپک سٹوری بیان ہوئی ہے یاجوج و ماجوج کی۔ اور دیکھیں، یہ کہانی صرف کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی نیریٹو ہے جو دو مختلف صورتوں میں پھیلی ہوئی ہے اور ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ تو آئیے اس قرآنی داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ یہ نام صدیوں سے ایک مسٹری بنے ہوئے ہیں، اور ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں سیدھا قرآن کے متن کی طرف دیکھنا ہوگا۔ قرآن کی سورت الکہف میں ان کی پہچان بالکل صاف صاف بتا دی گئی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے زمین میں فساد کرنے والے، یعنی ان کا کردار بس اسی ایک جملے سے واضح ہو جاتا ہے، اور یہی وہ بنیادی کانفلکٹ ہے جس پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں کہانی کے اس حصے پر جہاں اس فساد کا سامنا کیا گیا۔ سورت الکہف میں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، یہ ایک نیک حکمران اور ایک ایسی قوم کے بارے میں ہے جو ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار تھی۔ اس داستان کا جو ہیرو ہے وہ ہے ذوالقرنین۔ قرآن انہیں ایک ایسے حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے جو نہ صرف بہت طاقتور تھے بلکہ انتہائی نیک اور انصاف پسند بھی تھے۔ ایک ایسا حکمران جسے اللہ نے زمین پر بہت اختیار دیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ اپنے ایک سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں ایک قوم آباد تھی۔ یہ لوگ دو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے اور یاجوج و ماجوج کی وجہ سے شدید مصیبت اور خوف کی زندگی گزار رہے تھے۔ تبھی انہوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی۔ تو جب اس قوم نے فریاد کی تو جواب میں ذوالقرنین نے جو حل نکالا وہ تاریخ کے سب سے بڑے انجینئرنگ پروجیکٹس میں سے ایک تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے ایک عظیم دیوار بنائی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دیوار بنی کیسے؟ دیکھیے، اس کا ایک پورا پلان تھا۔ سب سے پہلے وہاں کے لوگوں نے مدد مانگی اور کہا کہ ہم وسائل فراہم کریں گے۔ پھر ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی چادریں جمع کی گئیں اور انہیں دو پہاڑوں کی بیچ کی خالی جگہ پر ایک کے اوپر ایک رکھ دیا گیا، اور آخر میں اس لوہے کو آگ سے دھونکا گیا اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، جس سے ایک ایسی ہموار اور مضبوط رکاوٹ بنی جسے توڑنا ناممکن تھا۔ اور یہ دیوار کتنی ایفیکٹو تھی، اس کا اندازہ قرآن کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی اونچی اور چکنی تھی کہ یاجوج و ماجوج کی فوج اس پر چڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اور اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس میں کوئی سوراخ تک نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب یہ ایک مکمل رکاوٹ تھی۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی اہم ٹوسٹ آتا ہے۔ ذوالقرنین نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ دیوار کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، اس کا ایک خاص مقصد تھا اور اس کی ایک مدت مقرر تھی۔ یہاں کہانی کا فوکس انسانی طاقت سے ہٹ کر اللہ کی مرضی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے اس عظیم تعمیر کا کریڈٹ خود نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی یہ اللہ کی ایک مہربانی تھی جو ایک مقررہ وقت تک ہی قائم رہنے والی تھی۔ تو یہ ٹائم لائن پوری کہانی کو سمرائز کر دیتی ہے۔ ماضی میں دیوار بنی جو ایک تاریخی واقعہ تھا، حال میں یہ دیوار ایک رحمت کے طور پر موجود ہے جو فساد کو روکے ہوئے ہے، اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئی یہ ہے کہ جب اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا تو اسے گرا دیا جائے گا۔ چلیے اب کہانی کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس کا ذکر ہمیں سورت الانبیاء میں ملتا ہے۔ یہاں اس دیوار کے مستقبل اور اس کے ٹوٹنے کی پیشگوئی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ذوالقرنین نے خود یہ بات کہی تھی کہ اس دیوار کا خاتمہ یقینی ہے۔ یہ کسی قدرتی آفت یا انسانی حملے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جب وہ وقت آ جائے گا جس سے میرے رب کا وعدہ کہا گیا ہے، تب یہ عظیم دیوار ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ یہ سلائیڈ اس زبردست تبدیلی کو دکھاتی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک طرف یاجوج و ماجوج کی موجودہ حالت ہے جہاں وہ ایک رکاوٹ کے پیچھے قید ہیں، اور دوسری طرف ان کا مستقبل ہے جب وہ ہر طرف سے ایک سیلاب کی طرح نکل پڑیں گے۔ سورۃ الانبیاء کی یہ آیت ان کے نکلنے کے منظر کو بڑی ہی پاورفل امیجری کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، بے قابو اور تیزی سے پھیلنے والی قوت کا منظر ہے جو ہر سمت سے نمودار ہوگی۔ تو اس واقعے کی اصل اہمیت کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق یاجوج و ماجوج کا دوبارہ ظاہر ہونا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک بہت گہرا اور علامتی مطلب بھی ہے۔ اسلامی ایسکیٹالوجی میں یعنی آخرت کے علم میں یاجوج و ماجوج کے نکلنے کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔
یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے اور یوم حساب آنے والا ہے۔ تو چلیں اس پوری قرآنی کہانی کے جو مین پوائنٹس ہیں انہیں ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ متن کے مطابق یاجوج و ماجوج فساد پھیلاتے ہیں، انہیں ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا۔ وہ دیوار ایک عارضی رحمت ہے جو اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی، اور ان کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ قدیم داستان ہمیں وقت کی روانی، اچھائی اور برائی کی کشمکش اور انسانی تقدیر کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کہانی کو محض ایک تاریخی قصے سے کہیں زیادہ بڑا بنا دیتا ہے۔